ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک جاپان کا سائنٹسٹ لوگوں کو، دنیا کو 2016 میں بتایا کہ جب کوئی انسان بھوکا رہتا 8 سے 9 گھنٹے تک، 20 سے 25 دن اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر موجود سڑے گلے مادے کو اس کا جسم کھانے لگتا ہے، جس کو آٹوفیجی کہتے ہیں، اور اس بات پر اس کو نوبل پرائز ملا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان سال بھر میں 29 سے 30 دن کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے تک ہم بھوکے رہتے ہیں، اور اس نے بتایا یہ کینسر کا علاج تو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے والے لوگ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کینسر سے بچنے کے لیے یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ دنیا کو بتائیں آٹوفیجی کے بارے میں، لیکن بتا کوئی اور رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو پڑھ تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 چار جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہی بارے میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ایک سائنٹسٹ کے سامنے پیش کی گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جل جائے گا، اللہ رب العالمین جہنمیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جب ایک چمڑا جل جائے گا تو ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو۔ یہ جب تھائی لینڈ کے ایک میڈیکل کالج کے ڈین کو یہ آیت دی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ قرآن مجید ایسا کہہ رہا ہے، جس کا نام ڈاکٹر تگاشان تھا، وہ پین پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ انسان کو جب پین ہوتا ہے تو کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں کو لگتا تھا، ڈاکٹرز کو لگتا تھا کہ یہ پین جو احساس ہوتا ہے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ اسکن کے اندر ایک پین ریسپٹر ہوتا ہے جو نرو کی اینڈنگ کو دیتا ہے، پھر وہ دماغ تک جاتا ہے، پھر پتا چلتا ہے جب کوئی انسان جل جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو پین چباتا ہے، مریض کو دکھ ہوتا ہے، ڈاکٹر خوش ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کے پین ریسپٹر ٹھیک ہیں، اس کی جلد ٹھیک ہے، زیادہ ڈیپ تک بند نہیں ہوا ہے۔ یہ آیت جب اس کے سامنے پیش کی گئی اس نے ماننے سے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا۔ لیکن جب اس نے تحقیق کیا کہ قرآن شریف میں واقعی یہ آیت موجود ہے اور اس نے ترجمہ اپنے دوسرے لوگوں سے جب پوچھا تو اس نے ریاض میں 8ویں طبی کانفرنس میں سب لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک آیت اس نے اس کی ساری کی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔